أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن شریف دے 29واں سپارہ سورہ ملک دی اس پہلی آیت تو شروع ہوندا ہے تے یہ پہلے لفظاں دے نال پچھاڑیا جاندا ہے۔ یہ شروع بڑا زبردست ایک فرمان ہویا کہ او برکتاں لی ذات ہے جدے ہاتھ ساری بادشاہی ہے اور او ہر چیز تے قادر ہے۔ انہیں زندگی اور موت دا اے سلسلہ بنایا تاکہ وہ تانوں ازماوے کہ تاڑے جو چنگے عمل کیڑا کردا ہے۔ اے بڑی اہم گل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت دا یہ سلسلہ انساناں دی ازمائش واسطے بنایا ہے، ایک وہ لمحے دا کھیڑ نہیں۔ اتوں ہی ثابت ہوئے گا کہ کون اللہ دا وفادار ہے تو کون اللہ دا نافرمان ہے۔ اگر اللہ چاہتا تے مجبور کر دینا، جس طرح انہیں سورج تے چند نوں تے پتیاں نوں تے ہواواں نوں مجبور کیتا ہے کہ وہ اللہ دے حکم تو سجے کھبے نہیں ہو سکتے، لیکن انسان دے وچ اللہ تعالیٰ نے اختیار رکھا ہے اور ایڈا وڈا اختیار دے دیتا کہ پاویں تے اپنے رب نو بھی منے پاویں نہ منے، پاویں دا شکر گزار پاویں بنے پاویں نہ شکرا بنے۔ اگے جا کے فرمایا کہ اسی 7 آسمان اتے تھلے بنائے، دیکھو خدا دے وچ تانوں کدھرے کوئی دراڑ نظر آندی ہے؟ پھر ویکھو تہاڈی نظر تھک ہار کے واپس آ جائے گی۔ اگے فرمایا کہ کافراں دے واسطے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کیتی ہے اور جدوں وہ دے نیڑے ہی پہنچن گے تو وہ دی شکر آئے گی انہوں اور وہ بفری ہوئے گی، اور جدوں جہنم جان گے تو جہنم دا فرشتہ انہوں پوچھے گا، کوئی بدبختو تاڑے کول کوئی خبردار کرنا نہیں سی آیا؟ کہن گے نہیں پرا آیا تو سی، پر کی کریے اسی وہ انکار کر دیتا، اسی انہوں چٹلا دیتا، اور اگر اسی وہ گل سنی ہوندی تو سمجھی ہوندی کہ اج اسی جہنم وچ نہ پے ہوندے۔ اگے جا کے فرمایا کہ وہ لوگ جڑے اپنے رب کول ڈردے ہیں انہاں دے واسطے جنت ہے اور مغفرت ہے، بخشش ہے اللہ تعالیٰ دی طرفوں جیڑی اللہ میاں نے انہاں دے واسطے تیار کیتی ہوئی ہے۔ اس تو بعد سورت نون آئی، نون والقلم وما یسطرون، کہ قلم دی قسم ہے اور وہ جیڑا وہ لکھ دین کہ تسی اپنے رب دی مہربانی دے نال بالکل پاگل نہیں، اور تاڑے واسطے تو اللہ دے بڑا اجر ہے، اور فکر نہ کرو جلدی پتہ لگ جائے گا تانوں بھی تے انہاں نوں بھی کہ پاگل کون سی۔ پھر اس صورت دے وچ ایک بڑا زبردست واقعہ بیان کیتا گیا۔ ایک اللہ دا نیک بندہ سی، وہ جدوں پھل کٹنا ہوندا سی یا فصل وڑنی ہوندی سی تو غریباں نوں بھی نال لے جاندا سی تے انہاں نوں بھی حصہ دیندا سی وہ دے وچوں۔ جدوں مر گیا تو وہ پتراں نوں خیال آیا کہ ساڈا بابا تو ایویں پاگل ہی سی کہ سارے سال دی محنت دے وچوں غریباں نوں بھی نال لے جاندا سی، انہاں دی بھی عادتاں ہی بگڑ گئی ہیں۔ لہذا انہوں نے کی کیتا کہ صلاح بنائی کہ ہن کل جدوں پھل کٹن جاواں گے سوکھتے نکل جاواں گے نیرے ہی، تاکہ کوئی غریب نیڑے ہی نہ لگے، اور آرام نال دن چڑھے اسی سب کچھ کٹ کے فارغ ہو کے لمبے بہ جاواں گے۔ اللہ دا کرنا کی ہویا کہ وہ سویرے سویرے اٹھے اور ایک دوسرے کو کہندے جا رہا سن کہ چپ کرو جلدی جلدی فوجو کوئی نیڑے دے غریب نہ لگ جاوے۔ جدوں نیڑے پہنچے تے حیران ہو گیا کہ وہ باغ تے راتی آفت آ گئی سی، طوفان آیا سی اور سب کچھ ٹاٹ ہو گیا سی۔
نیڑے پہنچے دوسرے کو کہن کہ ہیں اسی راہ تو نہیں بھول گئے؟ پھر کہندے نے کہیں راہ تو نہیں بھولے، اصل دے وچ اسی پھڑے گئے۔ پھر ایک دوسرے نو وہ لان تان کرن لگے۔ انہاں چوں ایک جڑا شریف آدمی سی انہیں کہا کہ تانوں میں کہندا نہیں سا کہ تسی اللہ نو یاد کیوں نہیں کردے؟ اور اے واقعہ سنا کے اصل دی نصیحت کیتی گئی کہ اللہ دی یاد نو کدی بھلانا نہیں چاہیے، تے غریباں دا حق جڑا ہے وہ دینا چاہیے، تے بہتا ہوشیار بننے دی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ایک ایک دانا جڑا بندے نو لبدا ہے وہ رب دے دتیاں لبدا ہے، تے جے اسی اونوں بھول جائیے تے او دا حق دینا چھڑ جائیے تے پھر اسی کسے جوگے نہیں رہندے۔ اسے صورت وچ اگے جا کے یہ بھی فرمایا گیا کہ کوئی عقل دی گل کریا کرو، افن نجل المسلمین کل مجرمین، کہ کیا اسی اپنے وفاداراں نو، اپنے فرما برداراں نو تے اپنے باغیاں نو ایکو جا کر دیاں گے؟ مالکم کیف تحکمون، مت ماری تہاڈی کی گلاں کی کردے ہو تسی؟ کوئی عقل دی گل کریا کرو۔ اس تو بعد سورت حاقہ آئی۔ سورت حاقہ قرآن مجید دی ہور مکی سورتاں دے نال بڑی رلدی ہے، جس طرح 3ویں سپارے جا کے سورت آندی ہے القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، اسی طرح ہی اس سورت دا بھی آغاز ہویا تے فرمایا الحاقۃ ما الحاقہ، حاقہ حقیقت تو بنیا ہے، الحاقہ حقیقت بن جان والی، یعنی وہ گل جڑی کہی جاندی ہے پر یہ گل نہیں رہنی، یہ حقیقت بن جانی جے، سچ مچ ہو جانی جے۔ مل حاقہ، وہ سچ مچ ہو جان والی کی چیز ہے؟ وما ادراک مل حاقہ، اور تسی کی سمجھے کہ وہ حاقہ کی ہے؟ پھر اس تو بعد پچھلیاں قوموں کا ذکر فرمایا کہ قوم سمود نے، قوم عاد نے، دوسرے تیسریاں نے اللہ دے پیغمبراں نوں چٹلایا تے انہاں نوں مختلف طرح دے عذاب آئے، انہاں والے اشارے کیتے۔ اس تو بعد قیامت دا نقشہ کھچیا تے فرمایا فما من اوتیا کتابہ بیمینہ، جڑے بندے نوں او دا اعمال نامہ قیامت والے دن او دے سجے ہاتھ دیتا جائے گا، او اپنا اعمال نامہ لے کے تے انہوں اس طرح لوگوں نوں دکھاندا پھرے گا۔ فرمایا فما من اوتیا کتابہ بیمینہ، جس بندے نوں او دا اعمال نامہ او دے سجے ہاتھ دیتا جائے گا، او لوگوں نوں کہندا پھرے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، آؤ دیکھو میرا اعمال نامہ، مینوں پتا سی کہ ایک حساب کتاب ہونا ہے لہذا میں وہ تیاری کیتی اسے۔ او دے مقابلے تے او بندہ جنوں اس دن جہنم دا پروانہ ملے گا، او کی کہے گا؟ اے کاش لم اوتا کتابیہ، مینوں میرا اعمال نامہ دتا ہی نہ جاندا اور مینوں پتہ ہی نہ ہوندا حساب کتاب کی ہے۔ یہ وہ حسرت ہی رہ جاندی ہے۔ لیکن اس دنیا دیا ناکامیاں پھر ہی بندہ سہ جاندا ہے، لیکن وہ ناکامی دوستو نہیں سہی جانی، وہ بڑی وڈی ناکامی ہے، وہ اصل ناکامی ہے۔ اس دنیا دیا کامیابیاں بھی چھوٹیاں تے اس دنیا دیا ناکامیاں بھی چھوٹیاں، تے اس جہان دی کامیابی بھی وڈی کامیابی، جڑا اس دن کامیاب ہو گیا وہ واقعی کامیاب ہو گیا، تے اس دن دی ناکامی بھی وڈی ناکامی، جڑا اس دن ناکام ہو گیا وہ سچ مچ ناکام ہو گیا۔ اس تو بعد سورت معارج آئی، سال سائل بعذاب واقع، ایک پوچھن والے نے اس واقع ہونے والے عذاب دے بارے پوچھے ہے، للکافرین لیس لہ دافع، جنوں کافراں تو ہٹان والا کوئی نہیں ہوگا، من اللہ ذی المعارج، او اونچیاں شانہ والے اللہ دی طرفوں عذاب ہوئے گا، تے اللہ دے عذاب تو بچا کون سکتا ہے؟ اللہ دے عذاب نو پرے کون ہٹا سکتا ہے؟ اس صورت وچ اگے جا کے ارشاد فرمایا گیا ان الانسان خلق ہلوعا، یہ کوئی شک نہیں کہ انسان بڑا تھوڑے دل دا پیدا کیتا گیا۔ دلیل کی دیتی اذا مسہ الشر جزوعا، کہ جدوں انہیں کوئی تکلیف پہنچ دی ہے تو کھپ پا دینا، اور وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جدوں یہ چنگے دن آن تو پھر کنجوس ہو جاتا ہے۔
اپنا مال سام کے رکھتا ہے، کسی غریب نو ٹیڑی نہیں دینا۔ فرمایا الا المصلین، سوائے نماز پڑھن والے دے۔ اچھا ہن ایہو ہی گلاں جڑیاں ایتھے کہیاں گئیاں اے 18ویں سپارے دے شروع وچ سورہ مومنون دے شروع وچ کہیاں گئیاں سن، ایک ہور عنوان دے تحت قد افلح المومنون۔ مطلب کی ہویا کہ مومن تے نماز پڑھن والے ایکو کشی ہیں۔ کیوں؟ گل بڑی سیدھی ہے۔ اگر تسی کسی ایسے تھان رہندے ہو جتھے غیر مسلم بھی رہندے ہون تو کوئی مسلمان بھی رہندے ہون، مسلمان دی پچھان کی ہوئے گی؟ جیڑا 5 وقت بسیط آوے، مسجد آ کے حاضری دے، نماز پڑھے، وہ سارے نوں پتا ہوئے گا کہ اے مسلمان ہے۔ تے پاویں کوئی مسلمان پیا ہوئے لیکن جے مسجد نہیں آندا تو دے متھے تے کوئی نہیں لکھیا ہویا کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے۔ تے مسلمان دی پہچان دوستو نماز 5 وقت دی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دے نزدیک 5 وقت با جماعت نماز مسجد دے وچ، مسجد دے ٹائم ٹیبل دے مطابق، مسجد دی جماعت دے مطابق واجب ہے۔ اور بندہ اگر اس طریقے نال نماز پڑھے تو پھر اس نماز دا حق بھی ادا ہوندا ہے۔ جے بندہ اپنے کام 'چ لگا رہے، گپاں لاندا رہے، تو پھر اٹھ کے تے 4 بندے کھلو کے اپنی جماعت کرا لین تے او دا او روحانی مزہ تانوں کدی نہیں لبے گا جیڑا تسی مسجد دے ٹائم ٹیبل دے مطابق اپنے آپ نوں اودے نال بن کے اتھے جا کے نماز پڑھو مسجد دے ٹائم ٹیبل دے مطابق، تے او دی روحانی برکت جڑی ہے او یقیناً بڑی مختلف ہوئے گی۔ تو فرمایا وہ نماز پڑھن والے جڑے اپنی نمازاں دے اوتے ہمیشہ قائم رہندے، یہ نہیں کدی پڑھی کدی نہ پڑھی، جوش آیا تے رمضان دا پورا مہینہ جڑا ہے وہ پہلی تکبیرہ نماز پڑھی تے جوش ٹھنڈا ہو گیا تے نماز سرے تو چھڈ ہی دیتی۔ یہ نماز پڑھنا نہیں، نماز پڑھنا وہ ہے جڑا باقاعدگی دے نال ہوئے۔ اس کے بعد فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، انہاں دے مالاں 'چ ایک حق ہوندا پکا پکا منگن والے واسطے بھی تے جہدے کوئی مال نہیں او دے واسطے بھی۔ قرآن شریف دے یہ گل بڑی نوٹ کرنے والی ہے کہ اللہ پاک نے منگن والے دا بھی ایک حق معین کر دیتا ہے۔ اسی کہنے ہیں کہ لو جی منگن والا حقدار ہوئے تے پھر انہوں دئیے، اللہ میاں کہندا او دا حق ہے تے میں کون ہونا یہ کہنا اللہ کہ وہ حقدار ہے تے وہ حقدار نہیں۔ اگرچہ اج یہ دور ہے کہ منگن والے واقعی بندے نوں اینا گزج کر دین کہ بندے نوں غصہ بھی آ جاتا ہے، پر قرآن شریف نے، اللہ پاک نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منگن والے نوں ڈانٹن دی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی سفید گھوڑے سے سوار ہو کے بھی آوے تاڈے کول منگے تے پھر بھی تسی انہوں واپس خالی نہ بھیجو، اس واسطے کہ انہیں اپنی عزت نفس لا کے تاڈے پیراں 'چ رکھ دیتی۔ اس تو بعد فرمایا کہ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ بدلے دے دن نوں مندن، تصدیق کر دین۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور اپنے رب دے عذاب کو ڈردے رہندے، ان عذاب ربهم غیر مامون، بے شک انہاں دے عذاب، انہاں دے رب دا عذاب ایسا نہیں جیڑا بندے نوں نچند کر دے، بے خوف کر دے۔ اس تو بعد ارشاد ہویا کہ وہ اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کر دین، اور انہاں شرمگاہاں نوں ظاہر نہیں ہون دیندے، ننگیاں نہیں کر دے سوائے اپنی بیویاں دے تے اپنی ملک یمین اپنی لونڈی دے، اور ایسا کرن والے دے تے کوئی ملامت نہیں۔ ہاں جو اس حد نوں ٹپے وہ گناہگار ہے۔ اس بعد فرمایا وہ اپنے وعدیاں دا پاس کر دین، اپنی امانتاں دا خیال رکھ دین، اور اپنی گواہیاں تے قائم رہن دین، اور آخر تے پھر فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور اپنی نماز دی حفاظت کر دین۔ مطلب ہے کوئی نماز بھی فوت نہیں ہونے دے تے نماز دے ارکان بھی فوت نہیں ہونے دے، سجدہ، رکوع، جلسہ، قومہ ٹھیک ٹھیک کر دین تاکہ نماز دا حق ادا ہو جائے۔ سورت معارج تو بعد سورت نوح آئی۔ سورت نوح اصل دے وچ حضرت نوح علیہ السلام دی فریاد ہے۔ اللہ دا ایک بندہ جنہیں 950 سال تبلیغ کی تھی اپنی قوم نو، پر وہ دی قوم رج پیڑی، جنہاں نے ایک نہیں سنی انہاں دی۔ اللہ دا نبی بڑا مہربان تے بڑا رحم دل ہوندا ہے، پر رحم دلی دی بھی کوئی حد ہوندی ہے۔ وہ قوم اس حد نو پہنچی کہ اللہ دا پیغمبر 950 سال تبلیغ کر کے
آخر رب دے سامنے فریاد کردا ہے ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، ربا میں اپنی قوم نو سویرے بھی پکاریا شام بھی پکاریا تیرے ال بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اور میرا انہاں نو بلانا انہاں نو بھجان چ کامیاب ہویا، انہاں نو تیرے ال لیا نہیں سکیا۔ ربا میں انہاں نو دنے بھی پکاریا راتی بھی پکاریا سویرے پکاریا شامی پکاریا، انہاں نو میں مجمع چ بھی پکاریا تے انہاں نو میں وکھری تھاواں تے جا کے کلے کلے نو بھی پکاریا، اور ہر ویلے جدوں میں انہاں نو تیرے ول بلایا تے انہاں نے اپنی انگلیاں اپنے کناں چ پا لیاں، اپنے اتے کمبل لے لے اور ہٹ ترمی دی انتہا کر دیتے۔ آخر فرمایا کہ ربا اس قوم دا کوئی کر وسطہ نہ چھڈی، اس واسطے کہ جے تو انہاں نو جیندیاں چھڈیا تے مینوں نہیں امید کہ انہاں دی اولاد چوں کوئی تینوں یاد کرے گا، ولا یلدو الا فاجرا کفار۔ اس کے بعد سورۃ جن آئی، سورۃ جن دے شروع دے وچ جنہ دا ایک واقعہ بیان ہویا کہ جدو جنہ دی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے سن، اتوں گزری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے سن، انہوں نے سنیا وہ ایمان لے آئے اپنے، انہوں نے جا کے باقی جنہ دی جماعت نے جا کے دسیا کہ اسی اج ایک عجیب قرآن سنیا ہے جیڑا ہدایت دا رستہ دکھاندا ہے۔ سانو پریشانی سی کہ پہرے کیوں لگے آسمان تے، اگے اسی آسمان تے جائیدا سی، اتوں کوئی جڑے اللہ میاں آرڈر فرشتیاں نو دے رہے اسی وچوں ہیک کر کے کہ اسی گاٹی گوٹی مار کے تے لے آئیدا سی تے اپنے جڑے ساڈے کاہن بندے جڑے ساڈے نال رابطے کردے سن انہاں نو اسی جا کے دسیدا سی تے اپنی دکانداری چمکا لیندے سن۔ ہن جدوں اسی نیڑے لگیدے سی تے ایک شہاب ثاقب ساڈے اوتے آندا سی، سمجھ نہیں سی آندی گل کی لگ گیا جے پتہ ہون یہ قرآن سی جڑا نازل ہو رہا سی، اور اسی تا اس قرآن نو من لیا تے اسی اللہ دے پیغمبر نو بھی اللہ دا پیغمبر تسلیم کر لیا۔ اس تو بعد سورہ مزمل آندی ہے۔ سورہ مزمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بڑی پسند دی صورت ہے، اور ساڈے اکثر مسلمان بھن بھائیاں نو یہ صورت یاد بھی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کہا گیا کہ اے کمبل یا رضائی لے کے بیٹھن والے ہو، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ تے ادھی رات تو بھی ود، ادھی رات تو کدی گھٹ نماز دے وچ کھلو جایا کرو تے قرآن شریف ترتیل نہ پڑھیا کرو۔ ترتیل دے دو معنی کیتے گئے ہیں، ایک معنی تو ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، اور ایک ہے ترنم دے نال پڑھنا، دونوں مطلب جڑے ہیں وہ صحیح ہیں۔ کہا گیا کہ اگر تسی رات نو جاگو گے اور تہجد پڑھو گے تے تاڈے اندر طاقت پیدا ہوئے گی، تاڈی زبان جڑی ہے وہ زور آئے گا اور تاڈے ہمت پیدا ہوئے گی۔ سورت مزمل دے دوسرے رکوع دے وچ فرمایا گیا کہ اے نبی تاڈے نال مسلمانہ دی ایک جماعت بھی رات ادھی رات، دو تہائی رات تے ایک تہائی رات کھلوندی ہے، تھانوں پتہ ہے کہ تسی بڑی محنت بھی کردے ہو، لہذا بے شک بہتا لمبا نہ پڑھیا کرو، کچھ نہ کچھ ضرور پڑھ لیا کرو تہجد دی نماز دے وچ۔ اس تو بعد سورت مدثر آئی۔ سورت مدثر دے شروع دے وچ کیا گیا کہ اے کمبل وچ بیٹھن والے اٹھ کے کھلو جا، وربک فکبر، اور اپنے رب نو وڈا کر، وثیابک فطہر، اپنے کپڑیاں نو صاف رکھ، اور گندگی نو اپنے نیڑے نہ آن دیں۔ اس سورت وچ ولید بن مغیرہ دا ذکر کیتا گیا، وہ دا کیونکہ نک وڈا سارا سی انہوں سونڈ کیا گیا کہ کوئی نہیں آن دیو اینو، اسی یہ سن دے نا لمبی نک کے اسی اینو داگاں گے اگ دے نال، اور کیا گیا کہ اے بڑا اپنے انہوں سیاںا بندا ہے۔ اینو پوچھا گیا کہ تیرا کی خیال ہے محمد دے بارے صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہیں بڑی ایکٹنگ کیتی، غور کیتا، اچھا میں جا کے سننا دیکھا، اساں کیتا، اکھاں بند کیتیاں، پھر غور کیتا، پھر بکواس کیتی کہ اچھا نہیں یہ جادو ہے، حالانکہ بچوں انہوں پتا سی سارا کہ قرآن شریف جڑا ہے جادو نہیں۔ اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے او سخت لفظاں دے وچ یعنی انہوں کمینہ بھی کیا، انہوں حرامی بھی کیا، قرآن مجید نے بڑے سخت لفظاں یاد کیتا گیا۔ اور سورہ مدثر دے وچ اگے جا کے یہ بھی کیا گیا کہ جدوں جہنمیاں کول پوچھا جائے گا کہ تانوں کیڑی چیز جہنم وچ لے کے آئی، کہ وہ کہن گے کہ اسی نماز نہیں سن پڑھتے، کہ اسی مسکیناں نو کھانا کھوان دی ترغیب نہیں سن دیندے۔ اس تو بعد سورہ قیامہ آئی۔ سورت قیامہ قرآن شریف دی بڑی زبردست سورت ہے۔
عام طور تے سورتاں دے نا سورتاں دے عنوان نہیں ہوندے، لیکن سورت قیامہ بلا شبہ اپنے نام دی مطابق ہی صورت ہے، مڈوں لے کے اخیر تک قیامت دا ہی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھادی قیامت دے دن دی، اور قسم کھادی انسان دے نفس دی جڑا انسان نو ملامت کردا ہے، اور کیا گیا کہ اسی تہاڈیاں ہڈیاں تے تہاڈے ہتھاں دے پوریاں نے درست کریں گے، سانوں یہ قدرت حاصل ہے۔ پر انسان جڑا انسان تو مراد ہو کافر ہے، یعنی اس لفظ جی بار بار انسان آیا، لیکن انسان ہے کہندا ہے، لیکن انسان ہے کہندا ہے، لیکن انسان ہے کہندا ہے، مراد اس تو کون ہے؟ وہ انسان جڑا کہ ہٹ دھرمی دی بنیاد تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل منن واسطے تیار نہیں، لیکن وہ کہندا ہے او لیا کدوں آئے گی قیامت، یسأل ایان یوم القیامہ، جواب دیتا جدوں اکھاں چوں آ جان گیاں تے جدوں چاند بے نور ہو جائے گا تے سورج تے چند آپس وچ ٹکرا جان گے، اس ویلے انسان کہے گا این المفر، یعنی وہی بندہ اج جڑا بڑا ٹپ ٹپ کے گلاں کردا ہے اس دن پوچھے گا ہے کوئی بھجن نوں تھا؟ فرمایا نہیں، اج بھجن دی کوئی تھا نہیں۔ پھر فرمایا کہ اج بھی انسان اپنے آپ نوں دیکھدا کہ وہ کنے پانی 'ਚ اپنے گریبان 'ਚ جھاکے تے صحیح۔ اس تو بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تسی گھبراؤ نہ، ساڈے ذمے قرآن شریف تانوں یاد کرانا، لہذا جدوں ساری طرفوں جبرائیل پڑھے تو تسی اودی پیروی کرو تو قرآن تانوں یاد ہو جائے گا، باقی تہاڈی محنت دی کوئی کسر نہیں، تسی پریشان نہ ہو۔ اس تو بعد قیامت دا نقشہ کھچیا کہ جس دن بہت سارے چہرے تر و تازہ ہون گے، اپنے رب نوں دیکھ رہے ہون گے، تے بہت سارے چہرے اس دن مرجھائے ہون گے، انہوں نے پتا ہوئے گا کہ اج انہوں دی کمر توڑی جائے گی۔ اور پھر موت دا نقشہ کھچیا کہ جدوں ایک پنی دوسری پنی دے نال آ کے اس طرح لپٹ جائے گی اور انسان نو سمجھ آ جائے گی کہ اج چلیاں میں، ادو وڈے تو وڈا جڑا فنے خاں بنتا ہے وہ بھی کہے گا کوئی جھاڑ پھونک والا کوئی دم درود والا ہی پھڑ لیا ہو اج جان میری نکل جاوے، لیکن جان نکلے گی نہیں وہی سوکھی سوکھی۔ اس تو بعد سورہ انسان آئی، سورۃ الدہر، بڑی خوبصورت سورت قرآن مجید دی۔ قرآن شریف دے ویسے تے جنت دی نعمتاں دا ذکر کئی صورتاں چ آیا، لیکن جنی تفصیل دے نال سورۃ دہر دے وچ جنت دی نعمتاں دا ذکر آیا ہے شاید اور کسے سورت دے وچ نہیں آیا۔ یعنی ایک ایک چیز جنت دی، او دے فرشاں دا ذکر، او دے برتناں دا ذکر، او دے خادماں دا ذکر، او دے وچ جڑیاں شراب پین نوں دتی جائے گی او دا ذکر، یعنی ایک ایک چیز جڑی ہے وہ تفصیل دے نال بیان کیتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن شریف دے وچ جہنم تو ڈرایا بھی ہے تے جنت دا لالچ بھی دیتا ہے، پر اسی جدوں چار لفظ پڑھ جانے ہیں پھر سانو شرم آن لگ پندی، لو جی اگلا بندہ یہ نہ کہے تو میرا مولوی ہے، میں تو سمجھا سی کہ پڑھا لکھا بندہ ہے، پر یہ تو وہی جنت دی ہوراں دا ذکر کری جاندا ہے تے جنت دی شراباں دا ذکر کری جاندا ہے۔ اللہ پاک نے ذکر کیوں کیتا ہے دا؟ اس واسطے کہ ساڈیاں کمزوریاں ہیں۔ اللہ پاک کہندا ہے کہ تسی ایتھے شراب چھڈو تانوں شراب میں پیاواں گا، تسی ایتھے رنڈی بازی چھڈو تانوں میں دیاں گا، او چسکا بھی تہاڈا پورا کراں گا، آؤ تو صحیح تسی میرے کول، میرے آکے تے لگو، میرے بندے تے بنو۔ اس گل نوں سمجھنا چاہیے۔ سورۃ دہر تو بعد 29 پارا ختم ہوندا جا کے سورۃ مرسلات دے اوتے، سورۃ مرسلات دے وچ بھی قیامت دا ذکر بار بار آیا، اور ایک جملہ ہے بڑا بار بار دہرایا گیا، ویل یومئذ للمکذبین، چٹلان والیاں واسطے بڑی خرابی ہے۔ اور اس سورت دے اخیر دے اوتے کیا گیا کہ جدوں انہوں نے کیا جاندہ ہے سجدہ کرو تو سجدہ نہیں کر دے، رکوع نہیں کر دے، اور اس قرآن تو بعد اور اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، وہ پھر کیڑی گل دے اوتے ایمان لے آن گے۔ اللہ تعالیٰ سانو قرآن مجید نو سمجھن اور وہ تے عمل کرن دی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والمیزان وما يدريك لعل الساعة قريب۔